نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے اور حق سن کر حق بات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائی۔ آئیے معمول کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے ساتھ ہم اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمارے دلوں کو اپنی مساجدوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جیسا کہ مجھ سے قبل بھی مولانا نے جو بیان کیا کہ بحمدی تعالیٰ اچھوں کی صحبت، واقعی اچھوں کی صحبت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اچھی صحبت مل گئی تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو اچھوں کی صحبت یقیناً اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اچھوں کی عادتیں کیا ہے؟ تو اچھوں کی عادت تو یہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو وہ اچھا ہے، اس لیے ہمیں اس کی صحبت اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اگر ہے تو وہ ہے جو اللہ کے قانون اور اس کے لاہو قانون، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لاہو قانون پہ عمل کرتا ہے، تو بحمدی تعالیٰ وہ سچا ولی ہے۔ اور اسی کی صحبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں عطا فرمائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں سورہ اخلاص میں فرماتا ہے اللہ الصمد، کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کے مراتب بڑھیں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم کچھ نوافل پڑھیں گے تو اس کے درجات بلند ہوں گے، ہم کچھ خیرات صدقات کریں گے تو معاذ اللہ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، وہ خالق ہے، اس کے درجات ہماری عبادت کرنے سے نہیں بڑھتے، بلکہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ عبادت مقبول ہو گئی تو ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی۔ ہم اس کی اتباع، ہم اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہم اس کے ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے راضی ہو کر وہ ہمیں آخرت میں جنت کا مژدہ سنا دے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہماری عبادت سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں، لیکن وہ مخلوق پر کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک ماں اگر بچہ ضد کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ماں اسے جلال میں غصے میں آ کر مارتی ہے، دو چار تماچے مار کر، لکڑی سے بیلن سے مار کر اسے گھر سے
دروازے سے باہر نکال دیتی ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے. بچہ گھر کے باہر ہے، اندھیرا ہے، روتا ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر اس کے پاس جاؤں اس کے پاس جاؤں، یہ سوچتا رہتا ہے. لیکن اسے خیال آتا ہے کہ نہیں، اگر میرا کوئی ہمدرد ہے تو میری ماں کے سوا کوئی نہیں ہے. تو فوراً وہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف لپکتا ہے، روتے روتے دروازہ پیٹتا ہے. اور اگر ماں اب بھی جلال میں غصے میں ہے تو دروازہ نہیں کھولتی، تو بچہ روتے روتے اسی چوکھٹ پر گال کے سہارے سو جاتا ہے. لیکن کچھ غصہ جلال ماں کا ختم ہو جاتا ہے تو ماں دروازہ کھول کر دیکھتی ہے کہ میرا بچہ، میرا لال، میرا بیٹا دروازے پر گال کے سہارے سو رہا ہے. ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے. ماں اس بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اور بچہ اگر ہوش میں آتا تو کہتی ہے کہ تو نے مجھے ستایا تھا نا، اسی لیے میں نے تجھے مارا. تو نے مجھے پریشان کیا نا، تو نے میری بات نہیں مانی نا، اسی لیے میں نے تجھے مارا ہے. لیکن مار کے بعد بچے کو ماں اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، ماں اپنے گلے سے لگا لیتی ہے. اور بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ایسی مثالوں سے پاک ہے، لیکن رب قدیر اپنے بندوں پر اسی طرح مہربان ہے. 70 ماؤں کی کیا تعداد ہے، بلکہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی موڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کچھ آزمائش کی بارش کر دیتا ہے. اور اسے آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد جب وہ بندہ آزمائش میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اسے کچھ راہ نظر نہیں آتی سوائے رب کی ذات کے، تو وہ روتا بلکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مساجد کا رخ کرتا ہے. اور مسجد میں آ کر اگر وہ سجدے کی حالت میں جا کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال لیتا ہے تو خدا کی قسم حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ندامت کے ذریعے جو آنسو انسان کے چہرے سے بہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت گناہوں کے عوض اس کو تولے گا، اور یہ 2 آنسو ہی صحیح سارے گناہ پر حاوی ہو جائے گا. اور یہ 2 آنسو کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت کا مزدہ سنائے گا. لیکن ہوتا کب ہے، ہم کرتے کب ہیں؟ ہم تو اپنی زندگی میں اس انداز میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی پابندی کے ساتھ ہم اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور پھر حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اگر ہم آزمائش میں ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمت تھام لیتی ہے. لیکن اگر اللہ کی طرف نہیں لپٹتے، نہیں لوٹتے، اللہ کی رحمت کو نہیں لپٹتے، اللہ کی طرف نہیں بڑھتے، تو پھر وہ بندہ اللہ کی طرف نہ آنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور نہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کو اس نے راضی کیا ہی نہیں، اللہ اس سے راضی ہوا ہی نہیں. حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے میدان محشر میں فرمائے گا، اے میرے بندے، جب میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو تو بیماریوں سے پاک ہے، تو تو بیماریوں سے پاک ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فلاں بندہ تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، مجھے پا لیتا. تو گویا تو مجھے پا لیتا، عیادت تو اس کی کرتا ہے، لیکن جب تو مجھے پا لیتا تو میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. لیکن آج اللہ کو راضی کرنے کا ہمارے پاس کئی ذریعے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہمارے قدم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں تلے دبے رہ گئے، ہم شیطان کے شکنجے میں جکڑ گئے. ہمارا دل ندامت کے آنسو بھی نہیں بہاتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے. میرے عزیزوں، ہم کو چاہیے کہ گناہ قدم قدم پہ ہوتے ہم سے، لیکن اپنے رب کی طرف ضرور بڑھ جائیں، اپنے رب کی رحمت کو یاد کریں کہ وہ رب رحمت والا کیسی رحمت ہے.
میدان محشر میں فرمایا گیا ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا شکار ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال ڈال۔ ابھی فرشتے پکڑنے کو دوڑیں گے لیکن وہ آگے آگے دوڑتا ہوا جہنم کی طرف دوڑے گا، فرشتے پکڑنے سے پہلے وہ جہنم کی طرف دوڑے گا۔ رحمت خداوندی آواز دے گی میرے بندے جانتا ہے جہنم کس چیز کا نام ہے، تو وہاں دوڑ کر جاتا ہے۔ وہ بندہ مڑ کر کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی تیرے حکم کی تعمیل نہیں کی، سوچا آج تیرے حکم کی تعمیل کر لوں، آج تیرے حکم کی تعمیل کر لوں۔ دریا رحمت جوش میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں نہیں بلکہ اس کو جنت میں ڈالنا، آج اس نے میری تابعداری کی کوشش کی ہے۔ تو میرا رب تو ایسا کریم ہے کہ وہ بہانہ جو ہے کہ وہ بہانے تلاشتا ہے ہماری مغفرت کے، اور ہم ہیں کہ اپنی مغفرت کروانے سے ہم راضی نہیں ہوتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہمارا جسم گناہوں کے دلدل میں ڈوبا چلا جا رہا ہے لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے عزیزوں کیا ہی اچھے انداز میں ایک بچے نے اپنی ماں سے جب کہا تھا کہ ماں میں تو جنتی ہوں، ماں نے کہا بیٹا یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون جنتی کون جہنمی۔ بچے نے اصرار کیا کہ نہیں ماں مجھے تو یقین ہے میں جنتی ہوں۔ ماں نے گلے سے لگا کر پوچھا بیٹا کیسے یقین ہے کہ تو جنتی ہے؟ بچے نے اشارہ کیا جلتے ہوئے دیے کی طرف، ماں سے کہا کہ ماں یہ جلتا ہوا دیا میرے ہاتھ میں انڈیل دے، پلٹ دے۔ ماں نے سینے سے لگا کر کہا نہیں میرے بچے اگر یہ جلتا ہوا دیا تیرے ہاتھ میں الٹ دوں گی تو تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ بچے نے برجستہ کہا کہ ماں تو ایک ماں ہو کر میرا ہاتھ جلتا ہوا نہیں دے سکتی، وہ میرا رب تو کئی ماؤں سے افضل ہے، کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیوں کر چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ لیکن ہماری عادت ہمارے معاملات، یقیناً عاشق زار نے کہا نا، یہی کہا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر یقین ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً ہماری بخشش کروائیں گے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے والہانہ ہمیں محبت بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم اس مقام تک تو پہنچے کہ جب ہم کہہ سکے کہ ہم رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں، نبی رحمت ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ پائے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم ایسی امیدیں کیسے لگائیں؟ یقیناً اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، امید تو لگانی ہی چاہیے، لیکن امید لگانے سے پہلے کچھ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسے معاملات تو ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، لیکن ہم نے اپنے اعمال کو گناہوں کی طرف ہی رکھا ہے، نیکیوں کی طرف لے جانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ جنت کے مسافر بنے، لیکن ہم ہے کہ جہنم کا سفر کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 درجات بنائے ہیں اور جہنم کے 7 طبقات بنائے، جنت کے 8 طبقات ہے اور جہنم کے 7 طبقات۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، رب کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اور رحمت کے بخشش کے ہمیں مواقع دیے جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی شان کریمی کا کیا کہنا، لیکن بات اس چیز کی ہے کہ ہمارے قدم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر کے آتی ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر کے آتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف بندہ چلے تو صحیح، اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھائے تو صحیح۔ یہ اسلام کا عظیم کنسپٹ ہے
یہ ہمارا بڑا پیارا عقیدہ ہے کہ دور جہالت میں ہم سے جو گناہ ہو گئے، لیکن جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو گویا ایسے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور پھر اسلام قبول کر لینے کے بعد میں ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ان کے لیے تھا کہ جو ابھی ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم تو اسلامی ماحول میں، اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے یقیناً وہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک خاتون تھی، جب بیوہ کیا ہو گئی، بیوہ ہو جانے کے بعد شوہر نے وراثت میں 5 درہم چھوڑے تھے اور کچھ بچے چھوڑے تھے۔ وہ بیوگی کی حالت میں شوہر کے انتقال کے بعد 2 دن 3 دن روتی بلکتی رہی، لیکن تیسرے دن اس نے اہتمام کر لیا اور دل کو مضبوط کر کے اس نے صبح بازار کا رخ کیا۔ بازار کا رخ کر کے اس نے 5 درہم میں سے 3 درہم کا اون خریدا اور 2 درہم کا کھانا خریدا۔ پھر گھر آئی، آنے کے بعد اپنے بچوں کو 2 درہم کا جو کھانا خرید کر لائی تھی وہ بچوں کو کھلایا، خود بھی کھائی۔ جو 3 درہم کا اون کا گولا خرید کر لائی تھی وہ اون کا گولا لے کر اس نے دن بھر میں، رات بھر میں بیٹھ کر کے ایک سویٹر بن لیا، ایک سویٹر بن لیا۔ اب جیسے ہی صبح نمودار ہوئی پھر وہ سویٹر لے کر بازار میں گئی، اور وہ سویٹر جو 3 درہم اون کے عوض سیل کر کے تیار ہوا تھا، وہ سویٹر اس نے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اب مارکیٹ میں وہ سویٹر 5 درہم میں بک گیا۔ بڑی خوش ہو گئی کہ چلو اسی طریقے سے میری زندگی گزرے گی۔ اس نے پھر 3 درہم سے اون خریدا، 2 درہم سے پھر کھانا خریدا، گھر آئی اور اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ وہ 3 درہم کے سویٹر اون سے رات بھر اس نے سویٹر بنا، اور پھر صبح جا کر کے پھر اس کو بازار میں بیچا، اس کے پھر 5 درہم ملے، پھر 3 درہم کا اس نے اون خریدا، 2 درہم کا کھانا خریدا، اپنے بچوں کو لا کر کھلائی۔ یہی چکر چل رہا تھا، یہی معمول تھا۔ ایک دن سویٹر بیچ کر 3 درہم کا اون خریدا، 2 درہم کا کھانا خرید کے جب آنے لگی، اچانک تیزی کے ساتھ ایک پرندہ آیا اور اس نے اون کا گولا اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور منہ میں دبا کر پرندہ اڑ گیا۔ یہ خاتون، بیوہ خاتون، روتے بلکتے دوڑتے گئی اس پرندے کے پیچھے، میرا اون، میرا اون، میرا اون کا گولا، لیکن پرندہ کیا سنتا، پرندہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ روتی بلکتی آئی، بچوں کو 2 درہم کا جو کھانا تھا کھلائی، رات بھر روتی رہی۔ صبح ہوئی، وقت کے بزرگ کے پاس پہنچی اور عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے ولی، معاذ اللہ، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ داؤد تائی جو بزرگ تھے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے کہ میں تو بیوہ کیا ہوئی، شوہر نے وراثت میں 5 درہم چھوڑے تھے، 3 درہم کا اون خریدتی تھی، سویٹر بنا کر بیچتی تھی، 2 درہم کا کھانا 5 میں بکتا تھا، 2 میں بچوں کو کھانا کھلاتی تھی، میری زندگی اسی معمول پر چل رہی تھی۔ اچانک کل ایک پرندہ آیا اور میرے گود سے وہ اون کا گولا چھین کر کے اڑ گیا۔ اب بتائیے میرے رب نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کی؟ رب نے مجھ پہ ظلم کیوں کیا؟ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، دروازے پر کچھ تاجر آ کر کھڑے ہوئے اور سلام عرض کیا۔ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کیا بات ہے؟ وہ 10 تاجر کسی اور ملک کے لگتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور، ہم مال تجارت بیچ کر فروخت کر کے اپنے وطن واپس جا رہے تھے، ہمارے پاس خوب مال و دولت تھا، اچانک چلتے چلتے ہماری کشتی ایک پتھر سے ٹکرا گئی، پتھر سے ٹکرا گئی اور اس میں سوراخ ہو گیا، پانی کشتی میں آنے لگا۔ جب پانی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا تو ہم 10 تاجر نے منت مانی کہ اگر ہم بحفاظت کنارے پہنچ گئے تو ہر تاجر 1,000 دینار
اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ ابھی ہم نے یہ منت ہی مانی تھی کہ آسمان سے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس کے منہ میں اون کا گولا تھا، اس نے وہ اون کا گولا ہماری کشتی میں پھینک دیا، ہم نے وہ اون کے گولے سے سوراخ کا منہ بند کر دیا، پانی آنا بند ہو گیا اور ہم اطمینان سے کنارے آ گئے۔ اب جب ہم کنارے پہنچے تو ہم نے لوگوں سے پتا کیا کہ کون ہے یہاں اللہ کا نیک بندہ جو ہمارے اس امانت کی صحیح طریقے سے استعمال کرے، تو لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا۔ تو یہ 10,000 درہم ہم تمام 10 تاجر کی طرف سے 10,000 درہم ہے، یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ ہدیہ، یہ ہمارا صدقہ قبول کیجئے۔ داؤد تائی پیچھے مڑ کر اس خاتون کی طرف دیکھتے ہیں، یقیناً وہ جان گئے تھے کہ وہ اون کا گولا جو خاتون کا تھا یہی وہ اون کا گولا تھا جو کشتی میں جو ہے پرندے نے پھینکا تھا۔ اب داؤد تائی نے پلٹ کر کے اس خاتون سے پوچھا، بتا تیرا رب مہربان ہے کہ ظالم ہے؟ بتا تیرا رب مہربان ہے کہ ظالم ہے؟ وہ خاتون سجدے میں چلی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رٹ لگاتے ہوئے کہ اللہ تو بڑا کریم، تو بڑا کریم ہے، تو نے میری لاج رکھ لی، تو بڑا کریم ہے۔ داؤد تائی نے وہ سارا مال اس خاتون کو ادا کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، بعض مرتبہ ہم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان تکالیف کا سامنا کرتے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جملے نہ بولیں جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ آج عرف عام میں، کل ایک صاحب کو میں نے ٹوکا، کہنے لگے کہ اچھا ہوا میں ریٹائر ہو گیا، اللہ جو کچھ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ عام بول چال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سمجھنے سے پاک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ایسے جملے کہے تو اس کا ایمان جاتا رہے۔ سوچنا سمجھنا اس کے لیے ہے کہ آئدر یہ آئدر وہ، یا تو یہ یا تو وہ، یا تو ہاں یا تو نہ، یا نفع یا نقصان، یہ اس کے لیے سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی عظمت والی ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حق میں ہمیشہ بہتر ہی فرماتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ کہا جائے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہمارے جملے ایسے نکلتے ہیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہے گا۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے استفتاء کیا تھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کچی زمین پر بیٹھ جائیں اور آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ جائے، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ جائے، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کے کپڑے گندے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ، ارے یہ نبی وہ ہیں جو گندوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے کپڑے کیسے گندے ہوں؟ یہ وہ نبی ہیں جو لوگوں کو ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ نہ کہا جائے گا کہ حضور کے کپڑے گندے ہو گئے، کہنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ مٹی کی قسمت ہے جو رسول اعظم کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ یہ مٹی کی قسمت تھی کہ وہ میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ کبھی یہ نہ کہا جائے کہ معاذ اللہ حضور کے کپڑے گندے ہو گئے، معاذ اللہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ ان کی شان میں ایسے جملے استعمال کرنا کہ جو ہمارے گمراہ ہونے اور کافر ہونے کے لیے کافی ہوگا، ایسے جملے ہماری زبان سے ہرگز نہیں نکلنے چاہیے۔ چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بڑی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کریں تو اس کی شان کے مطابق یاد کریں۔ ایسے جملے بولنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، بچائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اس کی شان کریمی بڑی عظمت والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یاد کریں تو اچھے جملوں کے ساتھ یاد کریں۔ آج جیسے کہ ابھی مجھ سے قبل بتایا گیا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ رات میں ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، کچھ لوگ قرب قیامت میں صبح کافر ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، رات کو کافر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس پر ہماری پکڑ نہیں، اس پر ہماری گرفت نہیں ہے۔
ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بھی ایسے جملے بول جاتے ہیں جو اس کی شایان شان نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں جو ان کی شایان شان نہیں ہے. اور جب اگر ہمارے زبان سے ایسے جملے نکل جائیں تو یقیناً ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے. تو جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر کے بولیں. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے. اگر ہمیں اولاد دے تب بھی ہم شکر ادا کریں، اور اگر وہ ہماری اولاد ہم سے لے لے تب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں. وہ ہمیں مال و دولت دے تب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ مال و دولت ہم سے لے لیں تب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ ہم اس کے ایک عاجز بندے ہیں. وہ رب ہے، وہ پالن ہار حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کا بنانے والا ہے اور خالق کائنات. تو اس کی شان ایسے جملے کہے جائیں جو اس کی شایان شان ہے، اور ایسے جملے کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے جو اس کی شان کے خلاف ہے. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو آپ صبر شکر کے ساتھ آپ اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں. علماء فرماتے ہیں کہ صبر میں انبیاء کرام میں سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے مشہور ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے مشہور ہے، آپ نے بہت صبر کیا. لیکن صبر کیسے کیا؟ پہاڑ کے دیوار کے نیچے آپ کے بچے دب کر کے شہید ہو گئے. آپ کی بکریاں، آپ کے جانور اچانک مار دیے گئے. آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے بدن پر خارش ہوتی تھی. اتنی آزمائش ایک دو دن نہیں، کئی سال تک. یہاں تک کہ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان آزمائش سے محفوظ فرما دیں. لیکن سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میری کیا حاجت ہے، میرا رب جانتا ہے. وہی ایوب علیہ السلام جب صبر شکر کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعامات کی بارش کر دی، اور آپ کے بچے زندہ کر دیے گئے، آپ کے جانور آپ کو لوٹا دیے گئے، آپ کی مال و دولت آپ کو عطا کر دی گئی. اور پھر ایک دن وجدانی کیفیت میں آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں نے کیسا صبر کیا، اے اللہ میں نے کیسا صبر کیا نا. رب کی بارگاہ میں جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ ندا لگائی کہ اللہ میں نے کیسا صبر کیا، رب کی طرف سے تنبیہ آئی، ایوب تنبیہ آئی، اور فرمایا ایوب صبر کی توفیق کس نے دی تھی، صبر کی توفیق کس نے دی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم صبر بھی کر جائیں تو رب کی طرف یہی نیت سے التجا کرے کہ اللہ تو نے صبر کی توفیق دی، اس لیے میں صبر کر بیٹھا ہوں. تو کبھی بھی تکالیف کا سامنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس انداز میں یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس نے جو کچھ کیا ہمارے حق میں بہتر کیا. اگر ہمارے ساتھ بظاہر کچھ نقصان ہے تو اس میں یقیناً ہمارا فائدہ ہے، اور بظاہر کچھ فائدہ ہے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ہر احکام پر راضی برضا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.